وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر بننے والے لارجر بینچ کے ٹوٹنے کے بعد نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ بینچ کے ایک رکن نے سماعت سے معذرت کی تھی۔ جسٹس فاروق حیدر کی جگہ جسٹس عاصم حفیظ بینچ میں شامل۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، جس کی سربراہی جسٹس عابد عزیز شیخ کو دی گئی تھی۔ بینچ میں جسٹس محمد اقبال، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس مزمل اختر شبیر بھی شامل تھے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عابد عزیز کا کہنا تھا کہ جسٹس فاروق حیدر کافی کیسز میں پرویز الہی کے وکیل رہ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بارود سے بھری گاڑی راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی، جس کا ٹارگٹ ہائی ویلیو تھا۔ گاڑی میں 2 خودکش بم بار تھے۔ دھماکے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ ایک پولیس اہلکار شہید ہوا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ دہشت گردی کے تانے بانے سرحد پار سے ملتے ہیں۔ مسلح افواج مٹھی بھر دہشت گردوں کو کچلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ شہباز شریف نے اسلام آباد پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے اپنے لہو کا نذرانہ دے کر دہشت گردوں کو روکا۔ قوم اپنے بہادروں کو سلام پیش کرتی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ اور پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے بھی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے دھماکے میں پولیس اہلکار کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ اسلام آباد کے علاقے I-10 میں خودکش دھماکہ، ایک پولیس اہلکار شہید، 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ڈی آئی جی اسلام آباد سہیل ظفر چٹھا کا کہنا ہے کہ ایگل اسکواڈ کے اہلکاروں نے ایک مشکوک گاڑی کو روکا جس میں ایک مرد اور ایک عورت موجود تھے۔ گاڑی میں موجود شخص نے خود کو دھماکہ خیز مواد کی مدد سے اڑایا۔ پولیس اہلکاروں نے وفاقی دارالحکومت کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک کا تعلق چکوال سے ہے جبکہ نمبر پلیٹ لاہور کی تھی۔ دھماکے میں 18 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان نے دہشت گردی کے حالیہ واقعے کے پیش نظر صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم لیگ نون نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی خلیل طاہر سندھو کا کہنا تھا کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کرنے پر پہلے ہی عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد موجود رہے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اسمبلی پہنچ گئے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے پہلے حکومتی اور اپوزیشن اتحادیوں میں مشاورت۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پنجاب اسمبلی اجلاس میں شرکت سے قبل سر جوڑ لیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا جس میں گورنر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے اقدام پر مشاورت کی گئی۔ پاکستان معاشی درجہ بندی میں مزید تنزلی کا شکار۔ ریٹنگ ایجنسی S&P نے پاکستان کی ریٹنگ میں کمی کر دی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 225 روپے 75 پیسے کا ہو گیا جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں آج منفی رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 145 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 39,800 کی سطح پر موجود۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے بیٹے کا نکاح، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے بیٹے سعد غفور کا نکاح معروف اسلامی اسکالر محمد رضا ثاقب نے پڑھایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعد غفور کا نکاح اسلام آباد کی مقامی مسجد میں سادگی سے ہوا جس میں آصف غفور کی فیملی سمیت چند قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے تیسری شادی کر لی۔ ریحام خان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ اپڈیٹ کرتے ہوئے شادی کا اعلان کیا۔ ریحام خان کے تیسرے شوہر مرزا بلال بیگ کا تعلق شوبز انڈسٹری سے ہے۔ ریحام خان کی جانب سے ٹویٹر پر شادی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے شوہر کا تعارف کرایا گیا۔ ریحام خان کی عمران خان سے دوسری شادی 10 ماہ بعد 2015 میں طلاق پر ختم ہوئی تھی۔ پی سی بی نے قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے گورننگ بورڈ کے اراکین کو گورننگ بورڈ ختم ہونے کی اطلاع دے دی۔ گورننگ بورڈ کے اراکین کو پیغام دیا گیا کہ 2019 کا آئین ختم ہونے کے باعث اب گورننگ بورڈ کا وجود نہیں رہا۔ محمد وسیم کو دوپہر کے اوقات میں ای میل کر کے اطلاع دی گئی۔ ویمن سلیکشن کمیٹی اور جونیئر سلیکشن کمیٹی کی بھی از سر نو تشکیل ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے کراچی میں شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ
گیری اسٹریٹ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں وائٹ واش کی شکست کے باوجود پاکستان کو کمزور حریف نہیں سمجھتے۔ کراچی میں پریکٹس سیشن کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کنڈیشنز نیوزی لینڈ سے بالکل مختلف ہیں، ہم صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسکواڈ منتخب کریں گے۔ حالیہ کارکردگی کے بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں تبدیلیاں ناگزیر تھیں۔